اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام سننے والوں کو اور تمام فیملی چینل کے ممبرز کو اور نان ممبرز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ڈھیر ساری دعائیں آپ کی نظر ہو اور آپ کی دعاؤں کا طالب بھی ہوں۔ آج میں موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بولنا چاہ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے اسی سلسلے پہ چلیں گے، اور دیگر کافی سارے سبجیکٹس ہیں جن پر بات کرنی ہے۔ تو آج کا میں نے عنوان دیا ہے اس کو امید اور جوانی۔ تو جوانی نے مجھے آواز دے کر اپنی طرف بلایا اور میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے ہم دور ایک کھیت میں پہنچ گئے۔ وہ آ کر وہاں پر رک گئی جوانی، اور دور افق پر بھیڑوں کے گلے کی طرح پھیلے ہوئے سفید بادلوں پر تکنے لگی۔ پھر اس نے برہنہ درختوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جو آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے اپنی چھینی ہوئی پوشاکوں کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ اے جوانی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جوانی نے جواب دیا، ذرا ہوش سے قدم اٹھاؤ، ذرا ہوش سے قدم اٹھاؤ۔ ہم اس وقت حیرت کی وادی میں ہیں۔ میں نے کہا چلو واپس لوٹ چلیں، مجھے اس ویرانے سے ڈر لگتا ہے۔ بادلوں اور برہنہ درختوں کا منظر مجھے افسردہ کیے دیتا ہے۔ اس نے کہا ذرا صبر سے کام لو، علم کی ابتدا ہمیشہ حیرت سے ہی ہوتی ہے۔ پھر میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے خوبصورت چیز اپنی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ جوانی نے کہا یہ تمہیں زمین اور اس کے رنج و غم سے روشناس کرانے آئی ہے، کیونکہ جس شخص نے رنج و غم کا اور تلخیوں کا ذائقہ چکھر نہیں دیکھا اور اسے چکھا ہی نہیں کبھی، تو وہ جام مسرت کی سرشاری سے کیا لطف اٹھائے گا؟ وہی بات ہے کہ اگر کسی نے جنگل میں چمن نہ دیکھا ہو تو اسے چمن کا کیسے اندازہ ہوگا؟ پھر اس عورت نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو جوانی وہاں سے رخصت ہو چکی تھی۔ میں وہاں اکیلا کھڑا تھا۔ میں مادی لباس سے محروم ہو چکا تھا۔ مثالی جسم سمجھ لیں۔ میں چلانے لگا، اے زیست کی دختر، اے زندگی کی بیٹی، اے زیست کی دختر جوانی، کہاں چلی گئی؟ فلپین نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اپنے پروں پر بٹھا کر وہ مجھے ایک اونچی پہاڑ کی چوٹی پر لے گئی ہے، بہت اونچا پہاڑ۔ میں نے وہاں بیٹھ کر دنیا اور اس کے سارے سامان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ دنیا کی ساری کائنات کتاب کے صفحات کی طرح میرے سامنے پھیلی ہوئی تھی۔ اس کتاب میں جملہ اسرار لکھے ہوئے تھے، تمام پوشیدہ چیزیں جو تھیں وہ سب چیزیں اسے نظر آئیں کہ وہ لکھی ہوئی ہیں۔ میں اس دوشیزہ کے پاس حیرت زدہ کھڑا تھا اور انسان اور اس کی زندگی کے رموز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے نہایت
رنجدہ یعنی رنجیدہ واقعات کا مشاہدہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ خوشی و مسرت کے فرشتے مصیبتوں اور صعوبتوں کے شیطانوں سے جنگ آزما ہے۔ کہاں؟ زمین پر۔ اور انسان بیم و رجا کے عالم میں ان دونوں قوتوں کے درمیان حیرت زدہ کھڑا ہے۔ پھر میں نے محبت اور نفرت کو انسان سے دل لگی کرتے دیکھا۔ محبت آدمی کی حوث گاہ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے اطاعت اور مدح یعنی مدح سرائی اور چاپلوسی کی شراب پلا رہی تھی۔ کس کی؟ محبت یعنی آدمی کی حوث جو تھی۔ وہ اسے چاپلوسی کی شراب پلا رہی تھی۔ ادھر نفرت سچائی اور حقیقت کے خلاف آنکھیں اور کان بند کرنے کے لیے ابھار رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ شہر ابن آدم کے کپڑے پھاڑ کر اس کو برہنہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی اثنا میں نے دو خوبصورت کھیتوں کو دیکھا جو انسان کے رنج و محن پر آنسو بہا رہے تھے۔ میں نے مذہبی پیشواؤں کو چالاک گیدڑوں کی طرح منہ پر جھاگ پھیلائے دیکھا اور جھوٹے لیڈروں کو انسانی مسرتوں کے خلاف سازشیں کرتے دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ انسان گلا پھاڑ پھاڑ کر دانائی کو آوازیں دے رہا تھا اور دانائی سے کہہ رہا تھا کہ میری آواز سنو، کہ وہ آ کر ان بلاؤں سے اسے نجات دلائے۔ لیکن دانائی نے اس کی پکار سنی انسنی کر دی۔ اس نے کوئی دھیان نہ دیا، کیونکہ اس سے پہلے جب دانائی نے شہر کی گلیوں میں اسے آواز دی تھی اور اس کے ساتھ ہم کلامی کی کوشش کی تھی تو اس نے ذرا توجہ نہ کی تھی۔ پھر میں نے حرص و آز میں مبتلا واعظین کو بھی دیکھا جو کمال عجز و انکسار سے آسمان کی طرف رحمتوں کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے اور پھیلا رہے تھے۔ پھر میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو خوش کلامی سے ایک دوشیزہ کا دل جیتنے میں مصروف تھا۔ لیکن ان دونوں کے جذبات محو خواب تھے۔ جو اصل محبت کے جذبات ہیں وہ سوئے ہوئے تھے۔ ان کے دل الوہیت سے کوسوں دور تھے۔ حوث۔ پھر میں نے قانون سازوں کو لمبی لمبی تقریریں کرتے سنا۔ یہ سب اپنی مصنوعات کو دھوکہ اور تملق کی منڈی میں فروخت کرنے کے آرزومند تھے۔ تملق، چاپلوسی، اپنے آپ کو بہت بڑا ظاہر کر کے منڈیوں میں فروخت کرنے کے آرزومند تھے۔ اسی اجتماع میں نے ان معالجوں کو دیکھا جو سادہ لوگوں کے جسم و جان سے کھیل رہے تھے۔ پھر میں نے داناؤں کی محفل میں احمقوں کو دیکھا جو ماضی کی عظمتوں کے گیت گاتے تھے، ماضی کو یاد کرتے تھے اور عیش و آرام کی خلعتیں پہنے
مستقبل کی عافیت کوشیوں میں مصروف تھے، امید پر۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک غریب کسان نے فصل بوئی، لیکن ایک ظالم شخص اس فصل کو کاٹ کر لے گیا۔ یہ سب کچھ میں اوپر سے دیکھ رہا تھا، پہاڑ کی چوٹی پہ تھا جہاں مادی جسم مجھ سے چھن چکا تھا، کہ ایک ظالم شخص اس کی فصل کو کاٹ کر لے گیا ہے اور تمہارا نام نہاد قانون ہمہ وقت پہرا دینے میں مصروف رہا۔ میں نے جہالت کے ان چوروں کو بھی دیکھا کہ جو علم کے خزانوں کو تباہ و برباد کرتے تھے، لیکن علم و حکمت کے سنتری بے عملی کے نشے میں بے ہوش پڑے تھے۔ پھر میں نے دو محبت کرنے والوں کو دیکھا، عورت مرد کے ہاتھ میں بانسری تھی۔ بانسری کو محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے نا، جس سے وہ نغمات پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ یعنی مرد و عورت کے ہاتھ میں جو بانسری ہے اور جس سے وہ نغمات پیدا کرنے سے قاصر ہے، وہ بانسری، وہ صرف سخت اور درست آوازیں ہی پیدا کر سکتی تھی، کیونکہ وہ دونوں کیا کہوں، ایک دوشی سا اور ایک نوجوان، بانسری ہاتھ میں لیکن محبت نام کی کوئی چیز نہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ علم و دانش کی قوتیں نسلی وقار کے شہر کا محاصرہ کر رہی ہیں، لیکن ان قوتوں کی تعداد تھوڑی تھی، چنانچہ بہت جلد پسپا ہو گئیں۔ میں نے آزاد کو، لوگ آزاد جو ہونا چاہتے ہیں، میں نے آزاد کو تنے تنہا پھرتے اور پناہ کے لیے دروازوں پر دستک دیتے ہوئے دیکھا۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ پھر میں نے عیش و عشرت کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ ٹہلتے دیکھا۔ عام لوگ اسے آزادی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ انسان اپنی بزدلی چھپانے کے لیے کس قسم کی ہیلا جوئیاں کر رہا ہے۔ بزدلی کو صبر کہتا ہے، کاہلی کو بردباری اور تحمل کے نام سے یاد کرتا ہے، اور خوف و ہراس کو خوش خلقی سے تعبیر کرتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ناخواندہ مہمانوں کو علم و حکمت کے ساتھ ایک میز پر بیٹھے دیکھا، اور گفتگو کے دوران بے پناہ جہالت کا اظہار کرتے دیکھا، لیکن علم و حکمت خاموش تھے۔ کیا اندر کا انسان ہے، کیا تماشا ہے، یہ تو اسے وہاں جا کر پتہ چلا ہے۔ میں نے فضول خرچوں کے ہاتھ میں سونا دیکھا، جس سے وہ بدکاریاں کرتے تھے، کنجوس اور بخیل، اور اسی سونے کی بدولت نفرت کا جال پھیلاتے تھے۔ لیکن داناؤں کے ہاتھ سونے سے خالی تھے۔ جب میں یہ سب کچھ دیکھ چکا تو درد اور کرب سے چلا اٹھا،
میں نے زیست کی دختر کو آواز دی اور کہا، زندگی کی بیٹی کو آواز دی اور کہا کہ کیا یہی زمین ہے اور کیا یہی انسانیت کا نمونہ ہے؟ کیا یہی انسانیت کی معراج ہے؟ اس نے آہستہ سے رنج و الم سے معمور آواز میں جواب دیا، جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ روح کا راستہ ہے جو نوکیلے پتھروں اور کانٹوں سے پٹا پڑا ہے۔ یہ صرف انسان کا پرتو ہے، یعنی اس کا سایہ ہے۔ یہ رات ہے، ذرا صبر سے کام لو، ابھی سورج طلوع ہوگا، صبح ہوا ہی چاہتی ہے۔ پھر اس نے اپنا نرم و نازک ہاتھ میری آنکھوں پر رکھا۔ جب اس نے ہاتھ اٹھا لیا تو دیکھتا ہوں کہ جوانی آہستہ آہستہ میرے ساتھ محو خرام ہے، سو رہی ہے، اور ہمارے آگے آگے امید ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا آپ سے۔ اسی کے ساتھ کہ جس دنیا میں ہم آباد ہیں، جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں، لب کچھ بول رہے ہوتے ہیں، دل کی آواز کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن لہجے بتا دیتے ہیں دل کے پرتوں کو، دل کے اندرونی کیفیت کو، کہ محبت 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 کیا ہے؟ بس ایک ایسی بانسری کہ جسے ہم بجانا نہیں جانتے۔ اخلاقیات کیا چیز ہیں ہم سمجھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اگر سمجھیں بھی تو کس سے، کہ اخلاق تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، مروت تو ہم نے دیکھی ہی نہیں، وفا تو ہم نے دیکھی ہی نہیں۔ اس لیے کہ جب سارے ہی بے وفا تھے تو وفا کا ہمیں کیسے اندازہ ہو کہ وفا کیا ہوتی ہے؟ تو اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔